اے جماعت مسلمین، میرا آپ سے سوال ہے۔ ہر بندہ اس بات سے آگاہ ہے گویا سب ایک دوسرے کے گلے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کا ہاتھ دوسرے کے گریبان پر ہے۔ نہ ہی عورتوں کے خلاف نہ ہی جانوروں کے خلاف تشدد رکا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ ہی بتائیے ہماری تاریخی رحم دلی کو کیا ہو گیا ہے؟ چانا قلعے میں دشمن کے زخمی سپاہی کو گلے لگانے والی وہ ہمدردی ہم نے کب کھو دی؟ بتائیے ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم لوگ اپنوں کو مارنے کے لیے چھت پر چڑھ گئے۔ ہم نے کب سے ان کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دی اور اپنے موبائل فون سے ان کی فلم بنائی۔ اگر نماز پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے تو پھر اللہ سے ہماری دعا کیا ہوگی؟ کیا یہ شفاعت اور رحمت نہیں ہے؟ جبکہ اپنے لیے اللہ سے لامحدود رحمت اور شفاعت کے لیے منتظر ہیں۔ پھر چاہے ہمارے سامنے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہم ہمدردی کر سکتے ہیں۔ سورہ القیامت کی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے انسان کے نفس اور ملامت کی آواز کو گواہ قرار دیتا ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے۔ ہم نے اپنے ضمیر کو اندھا، اپنی خواہش سے بہرا اور اپنے غصے سے اندھا کر دیا ہے۔ یقین مانے ہمارا ضمیر بول اٹھے گا، وہ قیامت کے دن ہماری گواہی دے گا۔ ایسا نہ ہو کسی قوم سے تمہاری نفرت تمہیں ناانصافی کی طرف نہ لے جائے۔ عدل کرو کیونکہ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی نے ایک شخص کو جنگ میں شکست دی۔ جیسے ہی حضرت علی نے اسے مارنے کے لیے جیسے ہی تلوار کھینچی تو اس شخص نے حضرت علی کے چہرے پر نعوذ باللہ تھوک دیا، تو حضرت علی نے فوراً اپنی تلوار نیچے پھینک دی اور مارنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ آدمی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا آپ تو مجھے مارنے والے تھے، چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علی نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور پھر فرمانے لگے کہ غصے کی حدت تو بادشاہ کی بھی ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا چہرے پر تھوکنے کی وجہ سے اگر قتل کرتا تو اپنے نفس کی وجہ سے کرتا، اسی لیے میں نے اپنی تلوار پھینک دی۔ سخت ترین جنگ سے زیادہ اپنے نفس سے لڑنا اہم ہے، اور نیکی کی لڑائی کو میں نے داغدار نہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلو ہاتھ دو۔ امی، جیلان اور بیراگ باجی کدھر ہیں؟ ان کو بھی لے کے چلتے ہیں نا؟ امی کی جان، وہ دونوں بازار گئی ہیں، کچھ سامان لینا تھا انہیں۔ تو ان کے آنے تک کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا تم پتنگ بناؤ گے؟ ہاں، اور وہ بھی سب سے بڑی۔ چلو جلدی کرو، اب تم خود پہن لو، میں جا کر آسیہ بھابی کی مدد کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جمعہ بہت السلام علیکم، کیسے اللہ آپ؟ قبول خیریت سے فرمائے۔ ہیں؟ بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ہم سب کی قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ بابا، ہاں، آپ کے اس پاگل نے نا ایک نئی ایجاد کی ہے۔ وہ اچھی ہوگی۔ ہم پکنک پر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بابا ہم جا رہے ہیں۔ مراد، فاتح، مراد کہاں ہے؟ نماز میں تو ساتھ تھا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ سب کے سب پاگل ہیں۔ چلو ہم گھر چل کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے تیاریاں کی یا نہیں۔ بتائیے کیا ہو گیا ہے؟
बाबा ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हम आपके बगैर कहीं जा भाई, सकते हैं क्या? बोलो हम लफंगे, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भी जा रहे हैं बस जा रहे हैं, चलो। मुस्तफ़ा